السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ بیورو چیف ملک اسلم کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کے وی این کے مطابق بنیادی ہیلتھ سینٹر، دیہی مرکز صحت، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی بہتری سروسز کے معیار کو مزید مثالی بنانا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہریوں کو سرکاری ہسپتالوں میں بجلی، صاف پانی، فارمیسی، دیگر تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب احمد نائک نے محکمہ صحت کی کارکردگی اور ہیلتھ مشینری کا جائزہ لینے کے حوالے سے منعقدہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد راشد خان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کامران واجد، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر کیسر نواز چند، ممبر ہیلتھ کونسل چودھری شاہین اقبال گیور، ایڈوکیٹ ممبر ہیلتھ کونسل پروفیسر محمد یعقوب، دیگر محکمہ صحت کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کامران واجد نے ضلع بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں استعمال ہونے والے ادویات کے اسٹاک، بجلی، صاف پانی کی دستیابی، سیوریج کا نظام، بجٹ سمیت ڈی ایچ کیو ہسپتال کی مشینری کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلاً بریف دی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ احمد نائک نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو بہترین علاج، تشخیص کے ساتھ ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ملیر سٹی میں تھانہ ملیر سٹی کی حدود گونگا گوٹ میں لینڈ گیر قبضہ مافیا محبوب بڑگڑی اور اس کے بھائی اس کے ساتھ نامعلوم افراد اسلحے کے زور پر دہشت گردانہ طریقے سے چانڈیو برادری کے گھر پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے گھر میں گھس کے عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تشدد کر کے زخمی کرتے ہوئے گھر پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کی فیملیز کا کہنا ہے کہ محبوب بڑگڑی دہشت گرد تو توالے توڑ کر ہمارے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، جبکہ ہم نے قریبی تھانے ملیر سٹی میں ایف آئی آر بھی کٹوائیں، لیکن تھانے کی پولیس اور انویسٹیگیشن کا عملہ قانونی کارروائی کرنے میں قاصر ہے، جبکہ ملزمان سرے عام کھلے گھوم رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نفری کم ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے ٹال مٹول کرنے لگے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم سید مراد علی شاہ اور آئی جی سندھ، ڈی آئی جی اور ایس پی ملیر سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں جان کا خطرہ ہے، وہ بااثر دہشت گرد لوگ ہیں، ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بااثر لوگ ہیں، ایف آئی آر کاٹنے کے باوجود بھی پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ اور ادھر جنگ میں محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال کی زیر نگرانی صنعت زار ٹوبہ روڈ جنگ میں انٹرنیشنل این جی او سرکل کے تعاون سے 4 روزہ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کے حوالے سے ٹریننگ سیشن کا اختتام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر عباس عادل نے کی، جبکہ مہمان خصوصی سرکل کی فاؤنڈر اور سی ای او صدف عابد تھیں۔ تقریب میں صنعت زار کے طلبہ اور اساتذہ نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدف عابد نے کہا کہ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کا مقصد خواتین کو خود مختار بنانا ہے تاکہ وہ اپنے اسکلز کے ذریعے مارکیٹنگ اور کاروبار کی وسعت کے حوالے سے ڈیجیٹل سسٹم جس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے مارکیٹنگ کر سکے۔ آپ کو ہنرمند بنانا ضروری ہے۔ ہر بچی کے اندر اسکل ہوتا ہے لیکن اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اسے تلاش کر لیا جائے اور اس پر عمل درآمد کر کے اپنے کاروبار کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ آج کل تو ڈیجیٹل کے ذریعے گھر بیٹھے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، جس کے لیے کوئی بڑا سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اظہر عباس عادل نے کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ سرکل کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اسکلز کو ڈیجیٹل طریقے کے ذریعے متعارف کروا کر گھر کے بیٹھے باعزت طریقے سے اپنے والدین کا ہاتھ بٹایا جا سکتا ہے، اپنے اندر خود مختاری پیدا کریں۔ کہا کہ حکومت پنجاب خواتین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے مختلف اسکلز مفت کروا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گوندل منڈی سے۔ اٹک سے بیورو چیف ملک عدنان کی رپورٹ کے مطابق امپورٹڈ حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں پر گنڈا ٹیکس کی وصولی، اہلیان علاقہ نے جی ٹی روڈ اور اس کے ساتھ ملحقہ سڑکیں بند کر دی۔ بجلی بلز میں ظالمانہ اضافہ واپس لیا جائے۔ ڈی ایس پی ہسرو، تحصیلدار ہسرو اور ایس ٹی او وابڈا مذاکرات کے لیے موقع پر پہنچ گئے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور تھانہ کینٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی، ملزم گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، مقدمہ درج۔ منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کو جیل کی سوراخوں کے پیچھے پہنچایا جا رہا ہے۔ بہاولپور پولیس کو منشیات سے ہر طرح پاک کیا جائے گا، ڈی پی او عبادت نثار کا یہ کہنا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی ہدایت پر اے ایس پی سٹی ڈاکٹر عزیز احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ کینٹ کی سربراہی میں مشتعل ٹیمز نے مخبران کی اطلاع پر تھانہ کینٹ کے علاقہ نالا خانواں کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم بابر سہیل کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 2 کلو 240 گرام چرس معاوکٹم وٹک رقم 11,240 روپے برآمد کر لی۔ تھانہ کینٹ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، معاشرے کو اس ناسور سے پاک کیا جائے گا۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق رورل ہیلتھ سینٹر لال سہانرہ کے سرکاری ہسپتال میں مفت علاج خواب بن گیا۔
ایم او ہزاروں روپے لے کر علاج کرنے لگا۔ سرکاری ہسپتال پرائیویٹ کلینک میں تبدیل، ایم او کے ہاتھوں لوٹنے والے درجنوں لوگ سامنے آ گئے۔ رورل ہیلتھ سینٹر لال سہانرا کے ڈاکٹروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مفت علاج کی سہولت کو مذاق بنا لیا۔ ہر مریض سے 5-5 ہزار لے کر ڈرپ سے لگائی جانے لگی۔ ضلع انتظامیہ کی کھلی چھوٹ، رورل ہیلتھ سینٹر لال سہانرا میں مریضوں کو ڈاکٹر قصاب بن کر دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ سرکاری ہسپتال میں مریضوں سے 5-5 ہزار روپے لے کر ڈرپ لگائی جانے لگی۔ لال سہانرا کے شہریوں، سیاسی سماجی شخصیات، ضلع انتظامیہ کو بارہا مرتب کیا اور عوام نے ناروا سلوک اور مفت علاج کی بجائے ہزاروں روپے بٹور کر علاج کرنے بارے بھی آگاہ کیا۔ مگر عجیب منطق ہے کہ ضلع انتظامیہ نے ہسپتال کے کسی بھی ملازم کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ غریب لوگوں سے 5-5 ہزار روپے بٹور کے رورل ہیلتھ سینٹر لال سہانرا میں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ذیشان ڈرپس لگانے لگا۔ مذکورہ میڈیکل آفیسر نے ویڈیو میں کہا کہ یہ ڈرپس ہسپتال اسپیشل بلڈ بینک کی گاڑی میں ملتان سے منگوا کر لگائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان کے ہاتھوں لوٹنے والے درجنوں مریضوں کی دھاڑیں۔ شہریوں نے بددیانت میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ذیشان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سمیت کسی ایماندار میڈیکل آفیسر کی تعیناتی کا مطالبہ کیا۔ سمندری میں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس سید اعجاز حسین شاہ کی سمندری آمد، مختلف بازاروں کا وزٹ کیا اور مرکزی انجمن تاجران کے آفس کا بھی دورہ کیا۔ بازاروں میں رکشوں کے ناجائز اسٹینڈ کو ختم کروانے کے حوالے سے فوری نوٹس لیتے ہوئے سمندری وارڈن پولیس کو ہدایت جاری کی کہ سمندری میں ٹریفک پولیس کی نفری بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس سید اعجاز حسین شاہ نے مرکزی انجمن تاجران سے میٹنگ بھی کی۔ دوران میٹنگ عبدالقدیر بٹ، میاں قمر اسد عباس، ملک شفیق اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ کہا کہ میری ماہانہ انجمن تاجران سمندری سے میٹنگ ہوا کرے گی، مسائل بھی سنے جائیں گے جس کا فوری حل نکالے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں حبیب آباد سے۔ توفیق احمد کی رپورٹ کے مطابق حادثات کی صورت میں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ریسکیو 1112 کے مرکزی پریس کلب حبیب آباد میں ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی کے ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ ٹریننگ کا مقصد ایمرجنسی کی صورت میں زخمی افراد کو اہلکاروں کے پہنچنے سے پہلے فرسٹ ایڈ دینا ہے۔ ڈاکٹر رضوان ڈی جی ریسکیو 1112 کی ہدایت پر کمیونٹی انسٹرکٹر وقاص بلال، میڈیا کوآرڈینیٹر محمد زاہد چودھری سمیت ریسکیو کی میڈیکل ٹیم کی جانب سے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے مرکزی پریس کلب حبیب آباد میں صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ممبران ڈرائیور کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی گئی۔ اس موقع پر ریسکیو میڈیکل ٹیم کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کا مقصد ریسکیو 1112 کے اہلکاروں کے پہنچنے سے پہلے مریض یا زخمی کو فوری فرسٹ ایڈ فراہم کرنا ہے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو سکے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ٹال فری نمبر 1112 پر مفت کال کریں اور ریسکیو کے جوانوں سے ہر قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے اور امدادی کاموں میں حصہ لینے کی بین الاقوامی معیار کے مطابق 24 گھنٹے عوام کی خدمت کرتی ہے۔ مرکزی پریس کلب کے ممبران، سول سوسائٹی کی جانب سے ریسکیو 1112 کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خوب سراہا گیا۔ ایک اور خبر ہے پیر محل سے۔ پیر محل میں بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کے خلاف عوام گوسیا چوک بند کر کے سراپا احتجاج بن گئی۔ وابٹا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر ٹیکسز لگا کر اضافہ کیا گیا، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس عوام نے مسترد کر دیا۔ بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام سے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ پیر محل کے شہریوں نے گوسیا چوک بند کر کے سراپا احتجاج بن گئی۔ مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو آگ لگا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پولیس کی نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ وابٹا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ عوام نے حکومت وقت سے ٹیکس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم بچوں کا پیٹ پالیں یا بل ادا کریں۔ ملک بھر کی طرح کنکوٹ کے کچے علاقے میں بھی مسلسل بارشوں نے تباہی مچا دی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی بھی اقدامات نہ ہو سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے جمال الدین چاچر سے۔ جی جمال، مزید آگاہ کیجیے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت موجود ہوں کندکوٹ کے کچے کے علاقے میں۔ حالیہ بارشوں نے کندکوٹ کے کچے کے علاقے میں بھی تباہی مچا دی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، لوگ اپنی مدد آب تحت نقل مقامی کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان برسات متاثرین کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی متاثرین کی مدد کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کی گئی ہیں، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ہماری یہاں علاقہ مکین سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم خود نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی آیا ہے۔ ہم وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کرتے ہیں خدا را ہماری کچھ مدد کی جائے۔ اور ادھر بجلی کے بلوں کے خلاف ماناوالا میں صارفین کا
احتجاج، صارفین نے شدید احتجاج کیا اور گڑھ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا اور مین فیصل آباد روڈ کو بلاک کیا، جس میں ماناوالا کی تاجر برادری، سیاسی سماجی شخصیات اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ تاجر برادری نے کہا کہ حکومت نے مہنگائی اتنی کر رکھی ہے، کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہیں، اوپر سے حکومت نے خود ساختہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈال کر ہمارے گھروں کے چولہے بند کر دیے۔ ایکسین واپٹا نے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مظاہرین نے 24 اگست تک احتجاج ملتوی کر دیا ماناوالا، اور اگر 2 دن تک مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر غیر معینہ مدت تک دھرنا دیا جائے گا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، گرفتار کیا گیا تو شدید عوامی رد عمل آئے گا، اپنے قائد عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ کپتان نے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا، اب وہ کسی بھی طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ غلامی نامنظور، ان خیالات کا اظہار رہنما تحریک انصاف پاکستان سابق رکن پنجاب اسمبلی چوہدری محمد عبداللہ وینس نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ عبداللہ وینس نے کہا کہ عمران خان نے ضمنی انتخاب میں ملک مظفر اوان کی سیٹ جیتنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملک بھر کی طرح پی ٹی آئی اس حلقے میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ ہمیں حلقے کی تمام برادریوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن جیت کر حلقے میں ترقیاتی کام کا جال بچھایا جائے گا۔ عمران خان کے ویژن کے مطابق اپنے حلقے کی عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ہمارا درینا خواب ہے۔ حلقے میں ڈور ٹو ڈور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ بہت جلد حلقے سے تعلق رکھنے والی نامور سیاسی شخصیات پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ ایک اور خبر ہے پیر محل سے۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود کی پیر محل آمد، صدر پریس کلب سرور انجم کے بھائی کی خیریت دریافت کی، جو کہ گزشتہ رات دوران ڈکیتی مذمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ اس موقع پر عطا اللہ پی آر او 2 ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی موجود تھے۔ رانا شعیب محمود نے وارداتوں میں مختلف جگہوں کا دورہ کیا، جن میں یو کے گارڈن کے بلاک اور چک 319 مختلف بازار شامل ہیں۔ رانا شعیب محمود نے کہا کہ پولیس ٹیمیں ملزمان کا جلد سراغ لگا لیں گی، قانون کے مطابق ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ کہا کہ ڈی ایس پی سرکل پیر محل میاں وقار احمد کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دی گئی، جن میں ایس ایچ او رانا عبدالغفار، چوکی انچارج ناصر عظیم بھی شامل ہیں۔ صدر پریس کلب سرور انجم سے اظہار یکجہتی کی اور کہا کہ سردار عرفان اللہ خان کھٹک، چوہدری اسد بھولا، چوہدری عمیر ایوب قاری، حبیب الرحمان شاہد سمیت بہت سی اہم شخصیات علاقے بھر کے معززین بھی اظہار ہمدردی کے تحت افسوس کرنے پہنچے۔ اور ادھر سندھ میں موسلادھار بارش کے بعد فیض گنج کی 2 بنیادی نہروں میں پانی اوور ٹاپ کر گیا، درجنوں گاؤں اس وقت پانی کی زد میں ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، خیرپور سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محمد عدنان۔ جی محمد عدنان، مزید آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، موسلادھار بارش سے فیض گنج جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس وقت بات کی جائے علی نواز نہر کی تو اس میں پانی جو ہے وہ اوور ٹاپ چھوڑنے کی وجہ سے جو علی نواز نہر کا سوئی گیس کے قریب تقریباً 50 فٹ تک جو بند ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، جس سے علاقہ مکانی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ نقل مکانی پر مجبور ہے۔ اس وقت جو درجنوں دیہات ہے وہ ڈوب چکے ہیں، جس کے لوگ وہ نقل مکانی کر رہے ہیں اور دوسرے علاقوں کی طرف وہ روانہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور بات کی جائے فیض گنج نہر کی تو فیض گنج نہر میں بھی پانی اوور ٹاپ چھوڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے جلاجی کے قریب اس کا بھی جو ہے وہ 30 فٹ تک بند ٹوٹ گیا تھا، جس سے درجنوں جو دیہات ہے وہ ڈوب چکے ہیں اور وہاں سے بھی جو لوگ ہیں وہ نقل مکانی پر مجبور ہے، جس پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، نیشنل میران ہائی وے کو بلاک بھی کیا اور مطالبہ کیا گیا کہ ایس ڈی او فیض گنج کی نااہلی کی وجہ سے ہمارے گاؤں جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، جس کو نہریں چلانے کا پتہ نہیں ہے، وہ اس وقت ایس ڈی او بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کی سطح کو دیکھتا نہیں، لیکن ویسے ہی پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے ہم ڈوب رہے ہیں۔ جی رخ کرتے ہیں ناروال کا۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق آر پی او گجرانوالہ منیر سید مارت کا دورہ، ڈی پی او ناروال انور سعید کنگرا کے ہمراہ کھلی کچہری کا انعقاد، جہاں پر آر پی او گجرانوالہ نے عوام کے مسائل سنے اور عوام کو یقین دلایا کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان پر عمل درآمد یقینی کیا جائے گا۔ اس موقع پر آر پی او گجرانوالہ نے ڈی پی او ناروال انور سعید کنگرا کو ہدایت جاری کی کہ ضلع ناروال کے تھانوں میں عوام کو پولیس کے متعلق کا جو مسائل ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے، پہلے سے زیادہ عوام میں پولیس کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس موقع پر آر پی او گجرانوالہ نے کہا کہ پولیس عوام کی دوست ہے، عوام کو بھی چاہیے کہ پولیس ساتھ مل کر جرائم کا خاتمہ کر سکے۔ اس موقع پر ناروال کی عوام نے ضلع ناروال کی پولیس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پشاور سے کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق مرکزی تنظیم تاجران خیبر پختونخوا کے جنرل سیکریٹری
ظاہر شاہ کی پریس کانفرنس۔ صوبائی حکومت نے پولیتھین اور بایوڈیگریڈیبل بیگز پر پابندی لگائی۔ حکومت نے پرانا اسٹاک ختم کرنے اور متبادل کاروبار شروع کرنے کے لیے پلاسٹک بیگ سے وابستہ تاشروں کو 6 ماہ کا وقت دیا۔ ضلعی انتظامیہ نے 6 ماہ گزرنے سے پہلے پلاسٹک بیگ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کی۔ ضلعی انتظامیہ اپنا رویہ درست کرے اور وقت سے پہلے کاروائیاں بند کرے۔ 6 ماہ بعد ابھی خلاف ورزی کرنے والوں کو نوٹس دیا جائے گا۔ حکومتی الٹیمیٹم سے قبل کارروائی ختم نہ ہوئی تو انتہائی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ ایک جو امینڈمنٹ کرنی تھی اعتماد میں لے کے وہ کر لیتے تو ان سے وابستہ کاروباری لوگ زیادہ نقصان سے بچ جاتے۔ اب انہوں نے کیا تھا اس ٹائم بھی جب یہ ہو گیا پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ایک دم، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا قانون ہے، کیا پاس ہوا ہے، کس لیے پاس ہوا ہے، کس ٹائم پاس ہوا ہے، اور ایک دم ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پکڑ دکڑ شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس ٹائم ایک تو ہمارے ملک کے حالات ویسے بھی بہت خراب ہے، ملک کے حالات کاروباری لحاظ سے بہت زیادہ خراب ہے اور اسپیشلی کے پی کے میں۔ اور ادھر جوٹ میں واقع ملک مالٹا میں پاکستانی کمیونٹی کے رہنما اور سوئی یونائیٹڈ کرکٹ کلب کے چیئرپرسن خرم خان نے پاکستانی کمیونٹی اور سوئی یونائیٹڈ کرکٹ کلب کی طرف سے مالٹا کے ہسپتال سینٹ اینتھنی مامو میں کینسر میں مبتلا بچوں اور ان کی فیملی میں میڈیکل سٹاف میں کھانا اور تحفے تقسیم کیے، جس کا مقصد کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے اس اقدام کو خوب سراہا اور پاکستانی کمیونٹی اور سوئی یونائیٹڈ کرکٹ کلب کے چیئرمین خرم خان اور ملک مدثر کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ملک مدثر کا کہنا تھا کہ پاکستانی بیرون ملک بھی ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔